اب کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش اس کے ایمان کے سلسلے میں نہیں ہے کہ یہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لگاتار گستاخیاں کرنے والے وسیم رضوی کی طرف سے یہ قدم بار بار اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس بار وسیم رضوی نے ایک کتاب بھی لکھ دی ہے جس کتاب کو نرسنگانند سرسوتی کو گفٹ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا ڈاسنا دیوی مندر میں وموچن کیا گیا ہے، یعنی رسم اجرا کی گئی ہے۔ میرے ساتھ پورے مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام مولانا محسن تقوی صاحب۔ مولانا صاحب، وسیم رضوی کی طرف سے جس طرح کے قدم لگاتار اٹھائے جا رہے ہیں، بار بار اٹھائے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کی پرتکریا جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس مسئلے کے اوپر ہمارا رد عمل اس سے پہلے بھی واضح ہو چکا ہے۔ دیکھیے، وسیم رضوی ایک مقصد کی خاطر اور کچھ یعنی فرقہ پرست طاقتوں کے اشارے پر کام کرتے ہیں، اور اس وقت بھی ان کی صورتحال یہی ہے۔ اور جہاں تک دیکھیے وسیم رضوی کا تعلق ہے، نہ کوئی عالم دین ہے اور نہ ہی کوئی اسکالر ہے، بلکہ جو کتاب اس شخص کی سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے مضامین لکھنے کی بھی صلاحیت اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ یہ سارے کام جو ہے وہ دوسرے افراد ہیں کہ جو اس کے نام کے اوپر انجام دے رہے ہیں۔ یہ دین فروش قسم کا انسان ہے۔ اب آپ خود ہی تصور فرما لیجئے کہ اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو شخص اتنی نچلی سطح تک اپنے آپ کو گرا سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں تحریف کی بات کرے، وہ شان پیغمبر میں گستاخی کرے، تو اس سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس کے مفادات ہیں، اور اپنے ان مفادات کے تحفظ کے علاوہ جو ہے وہ یہ دوسری کوئی چیز نہیں جانتا۔ اچھا مولانا، ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے لگاتار یہ چیزیں ہو رہی ہیں، شیعہ سمودائے سے کیا وسیم رضوی کا شیعت سے اب کوئی تعلق بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، یا وہ شیعت سے، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ شیعت سے باہر ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اس کے نام کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وسیم رضوی، تو پھر وہی ایک کانسیپٹ سامنے جاتا ہے، لوگوں کا ذہن وہی جاتا ہے کہ یہ شیعہ سمودائے سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس کے شیعہ ہونے کا تعلق ہے تو نام سے ظاہراً یہ شیعہ ہی لگ رہا ہے، لیکن جس وقت اس نے پہلا اقدام قرآن مجید کے سلسلے میں یہ کیا کہ قرآن مجید میں تحریف کا یہ قائل ہوا اور 26 آیتوں کو اس نے نکالنے کی بات کی، یہ اسی وقت جو ہے وہ شیعت کے دائرے سے باہر ہو چکا تھا۔ اب رہا یہ اس کا اب موجودہ تازہ اقدام کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کا گستاخی کرنا، وہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش شک و شبہ اس کے بارے میں رہ ہی نہیں جاتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے جس مندر کی بات کی، اس مندر کے قوانین میں یہ ہے، اور اس مندر کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو ہے وہ مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مندر کی اتھارٹیز نے، مندر کو چلانے والے لوگوں نے اسے بلایا۔ انہیں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر اسے مسلمان جانتے تو وہ مندر کے اندر دعوت ہی کیوں دیتے؟ اور پھر دوسرے یہ کہ یہ شخص خود اس مندر میں پہنچ رہا ہے اور ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچ رہا ہے، اور ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے جو ہے وہ کتاب کا اجرا ہو رہا ہے کہ جو اس سے پہلے پیغمبر اسلام کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کر چکا ہے۔ لہذا اب کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش اس کے ایمان کے سلسلے میں نہیں ہے کہ یہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اس بات پر آپ کا کیا جواب ہوگا کہ جب وسیم وہاں پہنچتا ہے اور کتاب دیتا ہے نرسنگانند سرسوتی کو، تو نرسنگانند سرسوتی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وسیم رضوی صاحب کا یہاں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں اسلام کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، تو یعنی ابھی تک ہماری سبھی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ اس پر جواب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے اوپر جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ دیکھیے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ کوئی اسکالر نہیں ہے،
اس کے پاس اسلامیات کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اور جہاں تک اس کے اپنے ذاتی مطالعے کا تعلق ہے تو اس کے بہت سے انٹرویوز جو ہیں وہ دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں، جن سے اس کا جو ہے وہ مبلغ علم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ رہا یہ کہ وہ اس بات کو سند بنا رہے ہیں نرسمہا نند صاحب کہ ایک آدمی جو مسلمان ہونے کے باوجود ان کی باتیں کو تائید کر رہا ہے تو اس سے ان کی باتوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، تو یہ تقویت اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ کچھ اسلام کے بارے میں جانتے، جب یہ کوئی اسلامک اسکالر ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے جو منسوب کتاب اس سے کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی عبارتیں لکھنے کی بھی صلاحیت اس شخص کے پاس نہیں ہے، اور لکھنؤ میں ایک دو نہیں بلکہ بہت سے لوگ، سینکڑوں لوگ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وقف بورڈ کے اندر سوائے یعنی خرد برد کرنے کے دوسرا کام کرنے کی کوئی صلاحیت ان کے اندر تھی ہی نہیں، اور اب تک جو ہے وہ کسی بھی علمی حلقے میں یا علمی نشستوں میں یا اس طرح کی کسی کانفرنس میں اس کی کوئی تقریر، اس کی کوئی بات جو ہے وہ اس طرح کے سامنے آئی ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ یہ پیغمبر اسلام کے متعلق کچھ معلومات رکھتا ہے، بلکہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس شخص کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کی خاطر فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان میں الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پولرائزیشن کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ ان کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا۔ تو یہ جو کھلونا بن رہا ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں استعمال کر رہی ہیں، تو موجودہ سرکار کی طرف سے روک کیوں نہیں لگائی جا رہی ہے اس پر؟ دیکھیے اب کیا کیا جائے کہ سرکار اس طرح کے عناصر کو بہرحال تقویت ہی دے رہی ہے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی اقدام نہ کیا جائے اس طرح کے شرارتی لوگوں کا تو اسے تقویت ہی کہا جائے گا، اور جو بہرحال یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے یا سرکار کے ہمدرد قسم کے افراد وہ اس کے منصوبوں سے پورے طور کے اوپر واقف ہیں، بلکہ اسے اپنے اشاروں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب پورے مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے۔ آئی این این چینل کے ساتھ اس وقت موجود تھے مولانا محسن تقوی صاحب، جو کہ شیعہ دھرم گرو ہیں اور شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام بھی ہیں، جنہوں نے صاف طور پر پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی کہ وسیم رضوی مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، کیونکہ ڈاسنا دیوی مندر میں اس کا پرویش اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈاسنا دیوی مندر کے باہر یہ بورڈ لگا ہوا ہے جس پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا اندر آنا سخت منع ہے۔ دلی سے آئی این این چینل کے لیے ساحل نقوی۔